میں بہت مشکل سے گھر سے آئی ہوں، ماں تو مجھے ندی پر بھی نہیں آنے دے رہی تھی۔ تو کیا تم نے اپنی ماں سے ہماری شادی کی بات کی یا نہیں؟ بات تو میں نے کی تھی مگر ماں نہیں مانی۔ نہ جانے ماں کو کس نے بتا دیا ہے کہ تم کوئی کام کاج نہیں کرتے ہو اور آوارہ بھی ہو۔ یہ کام ضرور کبوتر نے کیا ہوگا، وہ تو مجھ سے مفت میں ہی جلتا ہے۔ میں کام کروں یا نہ کروں، میں تمہیں پھولوں کی طرح رکھوں گا۔ ماں کو کسی نے یہ بھی بتایا ہے کہ تم کرائے کے گھر میں رہتے ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم مجھ سے شادی نہیں کرو گی۔ اگر ایسا ہے تو میں پھر کبھی تمہیں ملنے نہیں آؤں گا۔ نہیں نہیں کالو جی، ایسا تو نہیں، میں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں۔ میں شادی کروں گی تو صرف تم سے، چاہے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے۔ یہ گوری آج پھر کالو سے ملنے آئی ہے، مجھے ابھی جا کر اس کی ماں کو بتانا ہوگا۔ گوری اور کالو کوے کو ایک ساتھ بیٹھے ہوئے دیکھ کر کبوتر ترنت گوری کوی کے گھر جاتا ہے۔ ماں جی، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے، وہ کوا بہت آوارہ اور برا ہے، آپ اپنی بیٹی کو سمجھائیں۔ وہ آج پھر اس کوے کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے بہت سمجھایا ہے اسے مگر وہ میری سنتی ہی کہاں ہے۔ نہ جانے اس کالے کوے نے کیا جادو کر دیا ہے میری بیٹی پر۔ کالو جی، اب مجھے جانا ہوگا، ماں میرا انتظار کر رہی ہوگی۔ پھر گوری کوی اپنے گھر چلی جاتی ہے۔ کہاں سے آئی ہو؟ ماں، میں جھوٹ نہیں بولوں گی، میں کالو کوے سے ملنے گئی تھی۔ ماں، زندگی میری ہے، وہ کوا اچھا ہے یا برا، بس آپ میری اس سے شادی کر دیں۔ وہ کوئی کام نہیں کرتا۔ تو پھر کیا ہوا ماں، ہم مل کر کچھ کر لیں گے۔ وہ بہت برا ہے، سمے کے ساتھ ساتھ بدل جائے گا۔ میں اس سے بہت پیار کرتی ہوں، میں اس کے بنا نہیں رہ سکتی، میں بھوکی رہ لوں گی مگر شادی کروں گی تو اسی کوے کے ساتھ۔ پھر اپنی بیٹی کی ضد کے آگے ماں ہار جاتی ہے۔ میں کچھ کر بھی تو نہیں سکتی، تم جوان ہو، اپنا اچھا برا جانتی ہو، خوش رہو میری بیٹی۔ اگر تمہاری یہی اچھا ہے تو اس کوے سے کہو کہ تمہیں بہا کر لے جائے۔ یہ سن کر گوری کوی بہت خوش ہو جاتی ہے۔ پھر دوسرے ہی دن کالو کوا دلہا بن کر آتا ہے۔ گوری بھی دلہن بنی بیٹھی تھی۔ ماں جی، آپ چنتا نہ کریں، میں اب پہلے جیسا نہیں رہا، میں نے خود کو بدل لیا ہے۔ میں نے اپنی بیٹی کو بہت ناز نخرے سے پالا ہے، میری بیٹی کا خیال رکھنا۔ پھر ان کی شادی ہو جاتی ہے اور کالو کوا گوری کو بہا کر لے جاتا ہے۔ بھتیجی، یہ کیا، آج ہماری شادی کا پہلا دن تھا، آج تو کوئی اچھا بھوجن لے آتے، شادی کے پہلے دن بھی کوئی اپنی پتنی کو سوکھے دانے کھانے کو دیتا ہے۔ گھر میں جو ہے وہ ملے گا، میں نے کون سا کوئی میٹھے پھل کھا لیے ہیں۔ وہ تمہاری ماں باتیں تو بڑی کرتی تھی، کیا تھا جو آتے سمے تمہیں 2-4 دن کا بھوجن بھی ساتھ دے دیتی۔ ارے یہ کیا، آپ کے گھر کی تو کھڑکی بھی ٹوٹی ہوئی ہے۔ چپ کر جا، مجھے پتا ہے۔ آج پہلے ہی دن گوری کوی کو کالو کا ویوہار کچھ بدلا بدلا سا لگ رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ شاید یہ اس کا وہم ہے۔ پھر ایسے ہی کچھ دن گزر جاتے ہیں۔ ایک دن گوری کوی اور کالو کوا ندی پر بیٹھے ہوئے تھے کہ گوری کالو سے کہتی ہے، بھتیجی، کل مجھے کبوتر ملا تھا، اس نے مجھے بتایا کہ آپ نشہ بھی کرتے ہیں۔ تمہیں کس نے کہا تھا اس سے ملنے کو؟ وہ تو میرا دشمن ہے۔ اس نے ٹھیک ہی تو بتایا ہے مجھے، میں نے خود بھی ایک دن آپ کو بیڑی پیتے ہوئے دیکھا تھا۔ تمہاری زبان بہت چلنے لگی ہے۔
پھر کیا تھا، کالو کوا غصے میں آ جاتا ہے اور ایک پنکھ زور سے گوری کے منہ پر لگاتا ہے۔ آپ نے مجھے مارا، میں تو آپ کو ایسا نہ سمجھتی تھی۔ جو ایسی غصہ دلانے والی باتیں کرو گی تو مار ہی کھاؤ گی۔ جاؤ اور اپنی ماں سے کچھ پیسے لے کر آؤ۔ میری ماں کے پاس پیسے کہاں سے آئے؟ کیا لائی تھی؟ سب کی مائیں اپنی بیٹیوں کو دہیج دیتی ہیں۔ اگر تم کچھ پیسے نہ لائی تو میں تمہیں اپنے گھر سے نکال دوں گا اور میں تمہیں چھوڑ کر کہیں اور چلا جاؤں گا۔ نانا بھتیجی، ایسا نہ کرنا، میں مر جاؤں گی آپ کے بنا۔ میں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں۔ جو باتیں کبوتر نے مجھے کل بتائیں وہ تو شادی سے پہلے بھی مجھے پتا تھا۔ میں نے پھر بھی آپ سے شادی کی۔ میں ابھی جاتی ہوں اور ماں سے کچھ پیسے لے کر آتی ہوں۔ پھر گوری کوی اپنی ماں کی طرف چلی جاتی ہے۔ گوری بیٹی، یہ تمہارے منہ پر سوجن کیسی ہے؟ اس کی بیٹی کیسے بتاتی کہ اسے اس کے پتی نے مارا ہے، اس لیے وہ جھوٹ بولتی ہے۔ ماں، رات کو مچھر نے کاٹ لیا تھا۔ ماں، میں ایک کام سے آئی ہوں۔ بتاؤ بتاؤ بیٹی، کیسے آئی ہو؟ ماں، کالو جی نے ایک نیا ویاپار شروع کیا ہے، اس کے لیے ہمیں کچھ پیسوں کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو مجھے دے دیں۔ بیٹی، مجھے سب پتا ہے کون سا نیا ویاپار شروع کیا ہے۔ مجھے کیا، سارے جنگل کو پتا ہے کالو کوے کی کرتوتوں کا۔ یہ لو، کچھ پیسے لے جاؤ، اور ہاں، اس سے لڑائی نہ کرنا۔ مجھے پتا ہے اس نے تمہیں مارا ہے، کسی مچھر نے نہیں کاٹا۔ گوری خاموش ہو جاتی ہے۔ ماں، میں خوش ہوں، میں اپنے گھر میں خوش ہوں، آپ چنتا نہ کریں۔ پھر گوری کچھ پیسے اپنی ماں سے لے کر واپس چلی جاتی ہے۔ یہ ہوئی نا بات، اچھی پتنیاں ایسے ہی اپنے پتی کا کہنا مانتی ہیں۔ میں شام کو دیر سے گھر آؤں گا، مجھے دوسرے جنگل کوئی کام ہے۔ پھر کالو پیسے لے کر گھر سے چلا جاتا ہے۔ وہ سیدھا الوؤں کے پاس جاتا ہے کیونکہ اسے ان پیسوں سے الوؤں سے نشہ جو لینا تھا۔ گوری ساری رات انتظار کرتی ہے مگر کالو لوٹ کر نہیں آتا۔ اب تو گوری کو کئی بار بھوکی ہی سونا پڑتا۔ وہ سب برداشت کر رہی تھی کیونکہ اس نے پسند کی شادی کی تھی۔ اب کرتی بھی تو کیا، اسے یہ سب سہنا ہی تھا۔ پھر ایک دن گوری کوی اپنے گھر کے باہر بیٹھی ہوئی تھی کہ اس کا پتی کالو کوا اسے آواز دیتا ہے۔ کہاں ہو گوری؟ کہاں ہو؟ جلدی آؤ، میری بات سنو۔ گوری جلدی سے اپنے پتی کے پاس جاتی ہے۔ صبح برش کس نے کیا تھا؟ میں نے کیا تھا۔ تو پھر کولگیٹ کا ڈھکن تمہارے باپ نے لگانا تھا آ کر۔ یہ بھی کوئی بڑی بات ہے جو تم میرے باپ کا نام لے رہے ہو؟ ایسے کہتے ہوئے گوری کوی جیسے ہی واپس مڑتی ہے، کالو اسے پیچھے سے پکڑ لیتا ہے اور ایک ڈنڈا زور سے اس کے پنکھ پر دے مارتا ہے جس سے وہ گر جاتی ہے۔ ماں، میری ماں، مجھے بچا لیں، میرے پنکھ میں بہت درد ہو رہا ہے۔ کالو گھر سے باہر چلا جاتا ہے۔ آج گوری کوی کو پتا چل گیا تھا کہ اس نے اس کوے سے شادی کر کے بڑی غلطی کی تھی۔ وہ بہت مشکل سے اڑتی ہوئی اپنی ماں کے گھر جاتی ہے۔ میری بیٹی، کیا ہوا؟ آپ کے پنکھ سے خون بہہ رہا ہے، سب ٹھیک تو ہے؟ مگر گوری خاموش تھی۔ اب میں تمہاری نہیں مانوں گی، بس بہت ہو گیا، میں نہیں جانے دوں گی تمہیں اب اس کالو کوے کے پاس۔
پھر گوری اپنی ماں کے گلے لگ کر زور زور سے رونے لگ جاتی ہے۔ وہ بہت پچھتا رہی تھی کہ اس نے اپنی ماں کی بات کیوں نہیں مانی تھی، لیکن اب پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا کیونکہ گزرا سمے لوٹ کر نہیں آنے والا تھا۔ پیارے دوستو، اپنی شادی جیسے اہم فیصلوں میں اپنے ماتا پتا کی ضرور سنو، نہیں تو گوری کوی کی طرح آپ کو بھی پچھتانا پڑ سکتا ہے۔ کوکو کے پاپا، میں اور کوکو ندی پر پانی پینے جا رہے ہیں۔ میں گھر پر ہی ہوں، آپ جلدی آ جانا اور اپنا دھیان رکھنا۔ کوکو اپنی مما کے ساتھ ندی پر چلا جاتا ہے۔ مما، کیا آپ بھی اپنی مما کے ساتھ اسی ندی پر آیا کرتی تھیں؟ ہاں کوکو میرے بیٹے، میں بھی اپنی مما کے ساتھ اسی ندی پر آیا کرتی تھی جب میں بہت چھوٹی تھی۔ وہ سامنے جو پیڑ ہے نا، میں اپنی مما کے ساتھ اس پیڑ کے نیچے بیٹھ کر کھیلا کرتی تھی۔ کیا آپ کی مما آپ سے پیار کرتی تھیں؟ بہت بہت زیادہ، میری مما مجھے بہت پیار کرتی تھی۔ جتنا پیار آپ مجھ سے کرتی ہیں، کیا اس سے بھی زیادہ؟ نہیں، اس سے تھوڑا کم، کیونکہ میں اپنے کوکو سے بہت پیار کرتی ہوں۔ کوکو، جیسے آپ مجھ سے ہر روز ندی پر آ کر سوال کرتے ہو، ایسے ہی میں اپنی مما سے سوال کیا کرتی تھی۔ وہ ماں بیٹا بیٹھے ایسے باتیں کر رہے تھے اور ایک دوسرے میں خوشیاں بانٹ رہے تھے کہ اچانک پیچھے سے ایک چیل آتی ہے اور کوکو کو اپنے مضبوط پنجوں میں اٹھا کر وہاں سے بھاگ جاتی ہے۔ مما چڑیا کو موقع ہی نہیں ملتا کہ وہ کچھ کرے، وہ تو رونے لگ جاتی ہے۔ میرا کوکو، میرے کوکو کو بچائے کوئی، وہ ظالم چیل میرے بیٹے کو اٹھا کر لے گئی ہے، وہ مار دے گی میرے بیٹے کو۔ پھر وہ جلدی سے واپس اپنے گھر کے لیے اڑتی ہے۔ وہ اٹھا لے گئی کوکو کے پاپا، وہ ظالم چیل ہمارے کوکو کو اٹھا کر لے گئی، وہ مار دے گی ہمارے کوکو کو۔ کیا؟ یہ کیا ہو گیا؟ میرا بیٹا، میں بچا لوں گا اپنے بیٹے کو۔ آپ شانت ہو جائے رانو، وہ چیل ابھی ہمارے کوکو کو نہیں کھائے گی، کیونکہ میرے پتا جی بتایا کرتے تھے کہ چیلیں اپنا شکار رات کو کھاتی ہیں۔ اب کیا کریں ہم، وہ چیل تو بہت شکتیشالی ہے۔ چلو ہم دوسرے پکشیوں کے پاس جاتے ہیں اور کوئی یوجنا بناتے ہیں۔ پھر وہ دونوں پتی پتنی کبوتر کے پاس جاتے ہیں۔ یہ تو بہت برا ہوا، پرنتو آپ گھبرائے نہ، ہم سب مل کر کسی نہ کسی طرح اپنے کوکو کو اس چیل سے آزاد کروا لیں گے۔ اب ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ کالو کوے اور گوری کوی کے پاس جاتے ہیں، اب تو وہی کوئی نہ کوئی اپائے بتائیں گے۔ مجھے وشواس ہے کالو کوا اور گوری ضرور کچھ کریں گے۔ وہ سب پھر سے اڑتے ہیں اور کالو اور گوری کے گھر جاتے ہیں۔ کوا اور کوی اپنے گھر کے باہر ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ گوری بہن، میرے کوکو کو بچا لیں، میرا بیٹا کھا جائے گی وہ چیل۔ کیا کوکو کو چیل اٹھا کر لے گئی ہے؟ ہاں گوری، اب ہمیں جلد کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا، اگر دیر ہو گئی تو وہ چیل کوکو کو کھا جائے گی۔ کالو، میرا ساتھ دیں، آج اس نے میرا بیٹا اٹھایا ہے، کل وہ کسی اور کا بھی اٹھا سکتی ہے۔ وہ چیل بوڑھی ضرور ہے، پرنتو وہ اتنی شکتیشالی ہے کہ ہم سب مل کر بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ سب چلو میرے ساتھ، میں چوٹی پکڑتی ہوں جا کر اس بوڑھی چیل کی، میں چھوڑوں گی نہیں اسے۔ نہیں گوری، وہ چیل ہے، کالو کوا نہیں ہے جو تم سے ڈر جائے گا۔ میں نے یوجنا بنا لی ہے، ہمیں کیا کرنا ہے۔ آپ سب میرا یہی انتظار کریں، میں جاتا ہوں چیل کے پاس۔ کالو، کچھ ہمیں تو بتا دیں، کیا یوجنا بنائی ہے تم نے؟ پھر کالو انہیں اپنی یوجنا بتاتا ہے اور چیل کی طرف چلا جاتا ہے۔
आज तो दावत हो गई मेरी। नरम नरम मांस कितने समय बाद मिला है मुझे। मैं पहले इसकी आंखें खाऊंगी, फिर इसका दिल, और फिर आहिस्ता आहिस्ता सारे को ही खा जाऊंगी। चील आंटी, मुझे छोड़ दें, मेरी मम्मा रो रही होंगी। मुझे खाने से क्या मिलेगा आपको? पागल, मिलेगा क्या? पेट भरेगा मेरा। कालू भी वहाँ आ जाता है। चील दी रुके। आप इस छोटे चिड़िया के बच्चे को खाकर अपने मुंह का स्वाद खराब ना करें। मैं अपनी पत्नी को लेकर आता हूँ, आप मेरी पत्नी को खा लें। वो क्यों काले कव्वे, तुम अपनी पत्नी को मुझे क्यों खिलाना चाहते हो? आज मेरी लड़ाई हुई है उससे, बड़ी जबान चलाती है वो मेरे सामने। इसे खाने से आपका पेट भी नहीं भरेगा। मैं अभी अपनी पत्नी को लेकर आता हूँ। अगर ऐसा है तो तब तक ये चिड़िया का बच्चा मेरे पास ही रहेगा। तुम जाओ और अपनी पत्नी को ले आओ। फिर कालू कौवा तुरंत वहाँ से जाता है। जल्दी चलो गोरी, मैंने उसका ध्यान बटा दिया है। तीर ठीक निशाने पर लगा है। फिर कालू गोरी को साथ लेकर चील के पास जाता है। वाह वाह, ये तो बहुत मोटी कवि है। अब तो मुझे और भी ज्यादा मजा आने वाला है। चलो अब इस गंदे से चिड़िया के बच्चे को लेकर जाओ यहाँ से। मैं अपनी चील बहन का डिनर बनना चाहती हूँ। बूढ़ी कौवी, मैं भी तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहता। मैं कौन सा रहना चाहती हूँ तुम्हारे पास? तुम्हारे साथ रहने से बहुत अच्छा है। मुझे मेरी चील बहन जी ही खा ले। फिर कालू कौवा कुकू को साथ लेकर वहाँ से चला जाता है। चील बहन जी, आप सबसे पहले मुझे कहाँ से खाना शुरू करेंगी? तुम ही बता दो, आज तुम्हारी ही इच्छा चलेगी। फिर अपनी योजना के अनुसार कबूतर वहाँ आ जाता है। अरे अरे चील दी, ये क्या? इस काली कौवी को ना खाना। इसे खाने से तो आपका रंग काला हो जाएगा। ये जितनी बाहर से काली है उतनी ही अंदर से भी काली है। तो फिर क्या मैं तुम्हें खा लूं, मोटे कबूतर? चल भाग यहाँ से कबूतर कहीं के। मुझे अपनी चील बहन जी का डिनर बनने से कोई नहीं रोक सकता। चील दी, इसकी बातों में ना आए। मेरी पत्नी लूसी बहुत मोटी ताजी है और उसका रंग भी सफेद है। मैं अभी उसे लेकर आता हूँ, फिर आप दोनों को देखकर ही फैसला करना कि आप दोनों में से किसको खाएंगी। ऐसे ही रात भी हो जाती है। कबूतर, तुमने तो मुझे कंफ्यूजन में डाल दिया है। भूख भी लगी हुई है। जाओ अब जल्दी से लाओ अपनी पत्नी को। मैं भी तो देखूं कितनी मोटी ताजी है तुम्हारी पत्नी। फिर कबूतर तुरंत वहाँ से जाता है और लूसी को अपने साथ ले आता है। लूसी को देखकर तो चील के मुंह में पानी आ जाता है। ये तो सच में बहुत मोटी ताजी है और रंग भी सफेद है। तो क्या चील दी, अब आप मुझे नहीं खाएंगी? ना ना, क्या पता तुम्हें खाने से सच में मैं काली हो जाऊं। फिर कबूतर और गोरी वहाँ से थोड़ी दूर जाकर छुप जाते हैं। चील दी रुकें, अभी ना मुझे खाना, चांद को निकल लेने दें। अब क्या है? वो क्यों? बात ये है चील बहन, एक बार ना मेरे पेट में एक कांटा चला गया था। कहीं ऐसा ना हो कि वो कांटा आपके चुभ जाए। मुझे अच्छा नहीं लगेगा जब आपके कांटा चुभेगा। जहाँ इतना इंतजार किया, थोड़ा और कर लेती हूँ। जब तक चांद नहीं निकलता थोड़ा सो लेती हूँ। फिर चील को नींद आ जाती है और वो गहरी नींद सो जाती है। जैसे ही चील सोती है, दूसरे पक्षी भी वहाँ आ जाते हैं और सब मिलकर चील का घोंसला उठाते हैं।
اور جا کر ندی میں پھینک دیتے ہیں، جہاں وہ بوڑھی چیل ڈوب کر مر جاتی ہے۔ وہ سب بہت خوش تھے کیونکہ انہوں نے مل کر کام کیا تھا اور انہوں نے چڑیا کے بچے کو بچا لیا تھا، اور چیل اپنے لالچ کے کارن انجام کو پہنچ چکی تھی۔